موبائل کی دنیا میں میٹرولا ایک پائنر کمپنی ہے جس نے سب سے پہلے موبائل ایجاد کیا۔ میٹرولا کمپنی کے ایک سینئر انجینئر تھے مارٹن کوپر۔ اپریل 1973 میں پہلا موبائل انہوں نے ایجاد کیا جو بغیر تار کے دوسری جگہ بات کروا سکتا تھا۔ یہ پہلے موبائل کا وزن آپ کو معلوم ہے کتنا تھا؟ 1 کلو 100 گرام، 1100 گرام اس کا وزن تھا، اور صرف اس کی بیٹری 30 منٹ تک کام کرتی تھی، اور اس کو چارج کرنے میں 10 گھنٹے لگتے تھے، اور 30 منٹ تک وہ بات کروا سکتا تھا۔ اسی میٹرولا کمپنی نے مزید ترقی کی۔ 1982 میں اپنے موبائل کو مزید انہوں نے بہتر کیا، اس کا وزن کم ہو کے 800 گرام رہ گیا، اور اس میں انہوں نے یہ سہولت دی کہ یہ زیادہ لوگوں سے بات کروا سکتا تھا، 90 منٹ تک بات کروا سکتا تھا، اور چارج کرنے میں بھی ٹائم تھوڑا کم ہو گیا۔ 1992 میں مزید انقلاب آیا، نوکیا بڑی معروف کمپنی وہ میدان میں آئی، اور اس نے نیا موبائل بنایا جس کا وزن 450 گرام تھا۔ آج بھی شاید آپ کسی کے پاس ہو 1011 1011 موبائل ہوتا تھا، اس کا وزن 450 گرام تھا، اور یہ کم از کم 90 منٹ تک بات کروا سکتا تھا۔ یوں ترقی ہوتے 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 موبائل ہم تک پہنچا۔ تو موبائل کا پہلا کام کیا تھا جس کے لیے بنا تھا؟ وہ کام یہ تھا کال کروانا، دوسرے سے بات کروانا۔ یہ موبائل کا بنیادی کام تھا، اسی کام کے لیے یہ بنا تھا۔ پھر اس کے اندر SMS ایڈ ہوا، اور ہوتے ہوتے جب نیٹ نے ترقی کی، پھر کرتے کرتے دنیا کی ہر چیز موبائل میں شفٹ ہو گئی۔ یعنی پہلے صرف کال تھی، کال سے SMS آیا، SM سے انٹرنیٹ آیا، انٹرنیٹ سے پھر AC سے لے کر ڈرون کیمروں تک، ڈرون کیمروں سے لے کر ہوائی جہازوں تک اور گاڑیوں تک، ہر چیز موبائل سے آپریٹ ہونے لگی۔ اس وقت دنیا کی 70% بینکنگ ساری کی ساری موبائل پہ شفٹ ہو چکی ہے۔ اب آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے آپ پیسے وصول کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے پیسے بھیج سکتے ہیں، گھر بیٹھے بل جمع کروا سکتے ہیں، ساری چیزیں موبائل کے اندر موجود ہیں۔ اتنی ترقی کے باوجود موبائل آج بھی اپنا بنیادی کام نہیں بھولا۔ یعنی اگر آپ موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ سرفنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، درمیان میں کال آ جائے، موبائل کیا کرے گا؟ فوراً آپ کو بتائے گا کال آ رہی ہے۔ باقی سارے کام اور منقطع کر دیں، پہلے کال سنیں، کیونکہ یہ اس کا بنیادی کام ہے۔ تو موبائل اپنی ساری ترقیوں کے باوجود اپنا بنیادی کام نہیں بھولا۔ انسان جو ترقی کرتا گیا اپنا بنیادی کام بھول گیا۔ انسان کا کام، بنیادی کام اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں بھی کتنی دفعہ روزانہ کال آتی ہے اللہ کی، ہم بھی کم از کم 5 دفعہ تو سنتے ہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اذان کی آواز آتی ہے۔ دنیا میں کتنے ہی بے شمار ملک ایسے ہیں جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، اور لوگ اذان کی آواز کو ترس جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست فرینکفرٹ جرمنی میں رہتے ہیں، کہنے لگے کتنے برس ایسے ہو گئے اذان کی آواز نہیں سنی۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا جو ترکی کا رہنے والا تھا، یار ایسے کرو کہ تم صبح صبح فجر کی اذان کے وقت اپنی کھڑکی سے سر باہر نکال کر اذان دیا کرو، ایک دن تم ایسے کرو، ایک دن میں ایسے کروں، تاکہ ہم دونوں اذان کی آواز سنیں۔ یہ بھی بڑی نعمت ہے، یہ جب چھن جائے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اذان کی آواز بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں بھی میرے محترم دوستو دن میں 5 دفعہ یہ کال آتی ہے، اور کیا ہم اپنے کام چھوڑ کر اپنے بنیادی مقصد کی طرف بھاگتے ہیں؟ ہم خود ہی اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی اللہ کی اذان کی آواز آئے اور انسان اپنے باقی سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان کی آواز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، یوں محسوس ہوتا کہ آپ ہمیں پہچانتے نہیں اب، یعنی فوراً وضو کی طرف متوجہ ہوتے اور فوراً نماز کی تیاری شروع کر دیتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ ایک مسلمان کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ اب کال آ گئی ہے، اللہ کی کال آ گئی ہے، اب مجھے اپنے بنیادی مقصد کی طرف بھاگنا ہے۔ جو چیزیں اپنا بنیادی مقصد پوری نہیں کرتی انہیں کوڑے کرکٹ پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ معلوم ہے یہ بلب، یہ ٹیوب لائٹ اپنا بنیادی مقصد پورا نہ کرے تو کیا کریں گے ہم؟ اس کو اتاریں گے، اتار کے پھینک دیں گے۔ اگر انسان اپنے بنیادی مقصد کو، مسلمان اپنے بنیادی مقصد کو بھول گیا میرے محترم دوستو، ہمیں بھی آخرت میں کوڑا کرکٹ پہ پھینک دیا جائے گا، اور آخرت تک کوڑا کرکٹ کیا ہے؟ اس کا نام جہنم ہے۔ اللہ ہمیں اس سے پناہ نصیب فرمائے۔